بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفکر چینل سے میر محمد وقاص حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حق اور باطل یہ دو ایسے عناصر ہیں جن سے دنیا مرکب ہے، اور حق ہمیشہ سرخرو رہا اور باطل ہمیشہ نیست و نابود رہا۔ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی تعریف معلوم کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، حق وہ بات ہے کہ جو امر واقعہ میں موجود ہو، یعنی اس کا کوئی وجود ہو تو وہ حق اور بات سچ، اور اگر امر واقعہ میں کوئی بات موجود نہ ہو تو یہ باطل اور بات جھوٹ ہوگی۔ یعنی بات کا وجود اگر نہیں ہے تو یہ باطل ہے، اور اگر بات کا وجود ہے یعنی وہ موجود ہے تو وہ حق ہے۔ حق اور باطل کو قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ رعد کے اندر ایک مثال کے ذریعے ہمیں بیان فرمایا کہ باطل کی مثال اس جھاگ کی سی ہے کہ جو پانی پر بنتا ہے اور خشک ہو کر فنا ہو جاتا ہے، اور باقی جو چیز بچتی ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ یعنی حق کی مثال پانی کے ساتھ دی اور باطل کی مثال اس جھاگ کے ساتھ دی۔ ناظرین اکرام، جھاگ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جھاگ پانی پہ جب بنتا ہے تو وہ بہت شاندار ہوتا ہے، بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کو باطل کے ساتھ تشبیہ دی کہ باطل ہمیشہ آپ کو خوبصورت نظر آتا ہے، باطل ہمیشہ آپ کو آسان نظر آتا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، حق ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے، اور باطل ہمیشہ کے لیے میٹھا ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے۔ احباب ذی وقار، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ازل سے حق اور باطل برسر پیکار رہے۔ جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرشتوں کے سامنے، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے، فرشتوں نے سجدہ کیا اور وہاں پر شیطان آپ کے سامنے آ گیا اور اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نمرود کے دربار کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کی بلندی کی، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے حق کا ساتھ دیا اور نمرود اس کے خلاف ہو گیا، اور پھر ہوا یہ کہ آگ تک جلا دی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی حق ہمیشہ سرخرو رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب فرعون کے مخالف ہوئے، جب حق کا ساتھ دیا تو فرعون نے اپنی ساری پاور لگا دی، اپنی ساری قوت لگا دی، اس کے باوجود بھی وہ حق کو نہ جھکا سکا، حق وہاں پر بھی سرخرو رہا۔ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے چند لوگوں کے ساتھ جب حق کا ساتھ دیا، جب حق پہ کھڑے ہوئے، تو یزید جس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، پاور تھی، اس نے سارا کچھ استعمال کر کے بھی امام حسین کو نہ جھکا سکا، اور امام حسین جو تھے وہ حق کی علامت بن گئے، اور یزید لعنت کی علامت بن گیا۔ رہتی دنیا تک اس پر لعنت برستی رہے گی، اور امام حسین پر لوگ درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، حق ہمیشہ سرخرو ہی رہا۔ آپ نے ماضی قریب میں دیکھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان کے بنانے والے جب پاکستان بنا رہے تھے تو ان کے کتنے لوگ مخالف ہو گئے، حق کا ساتھ نہ دینے والے باطل کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ باچا خان جیسے لوگ کہ جنہوں نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہ کیا، اور دیندار لوگ، ایون کہ مفتی محمود، اس نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ شکر ہے کہ میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، حق ہے، اگر حق پہ چلنے والے حق کا ساتھ دیں گے تو وہ حق کو حق سے پہچانیں گے۔ وہاں پر کوئی جبہ اور دستار سے کسی کو نہیں پہچان سکتے، کسی کی فزیکل کنڈیشن سے آپ نہیں پہچان سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والا ایک شخص تھا، جب اس نے حضرت علی کے مخالف صفوں میں کچھ لوگوں کو دیکھا تو آ کر حضرت علی سے کہنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میں اپنی مخالف سمت میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو حضور نبی کریم کے بہت قریب لوگ تھے۔ تو حضرت علی نے اس وقت حق اور باطل کو سمجھاتے ہوئے اس شخص سے کہا کہ ہم نے حق کو حق سے پہچانا ہے، حق کو رشتہ داروں سے اور حق کو اشخاص سے نہیں پہچانا، اس لیے کہ اگر آپ کی مخالف سمت کے اندر آپ کا اگر باپ بھی کھڑا ہے لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، اگر مخالف سمت میں آپ کا کوئی رشتہ دار کھڑا ہے آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ آج اگر کوئی داڑھی والا، آج اگر کوئی سنت کا نام بھرنے والا بندہ بھی آپ کے مخالف آ جاتا ہے تو آپ نے صرف حق کو حق سے پہچاننا ہے۔
لوگ تو گمراہ ہو سکتے ہیں، لوگ تو بدل سکتے ہیں، لیکن حق ہمیشہ حق رہتا ہے اور حق ہمیشہ سرخرو رہتا ہے۔ اور دیکھیں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، ان برائیوں کا ذمہ دار کوئی سارے برے لوگ نہیں ہیں، ان برائیوں کے ذمہ دار وہ اچھے لوگ بھی ہیں کہ جو برے لوگوں کی برائی پر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر کہیں برائی ہو رہی ہے تو آپ نے چپ سادھ لی، آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ خاموشی اختیار کرنا، یہ شیطان اخرس والا کام کرنا، یہ بھی ان برائی کرنے والوں میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ گویا کہ آپ نے برائی کی کیونکہ آپ خاموش رہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل فلاں بستی کو جا کر الٹ دو، اس کو تباہ و برباد کر دو۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی یا اللہ، اس بستی کے اندر آپ کا ایک نیک انسان، ایک نیک بندہ موجود ہے اور اس نے اتنی عبادت کی ہے کہ پلک چھپکنے کے برابر بھی اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی معصیت نہیں کی، کیا میں اس کو بھی الٹ دوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس وقت میری حمیت پر بات ہو رہی تھی، جس وقت میری غیرت پر بات ہو رہی تھی، وہ شخص خاموش رہا، وہ عبادت میں لگا رہا، وہ نوافل میں لگا رہا۔ سب سے پہلے جا کر اس کی کوٹھی کو الٹ دو، اس کے بعد جا کر ساری اس بستی کو الٹ دو۔ احباب عز وقار، آپ نے دیکھا اس حدیث کے اندر ایک نیک شخص کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی عبادت کی، ریاضت کی، اس نے برائیوں کو نہ دیکھا، لیکن سب سے پہلے اس کی تباہی کا حکم آیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی کہیں حق کا ساتھ نہ دے کر خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوں اور ہماری وجہ سے کہیں برائی پھیل رہی ہو، کہیں برائی پھیل رہی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گنہگاروں کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ ناظرین کرام، آپ حق کا ساتھ دیں جہاں کہیں بھی ہیں، بعد میں تاریخ یہ گوارا نہیں کرے گی، تاریخ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوگا کہ آپ مسجد کے حجرے میں کھڑے تھے یا طوائف کے کوٹھے پر کھڑے تھے۔ جب حق آتا ہے تو قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق ہمیشہ سرخرو ہوتا ہے اور باطل ہمیشہ نیست و نابود ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔